الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ والصلاة والسلام علی نبی الانبیاء عمیم الجود والعطاء ماحی الذنوب والخطا الذی کان نبیا وآدم بین الطین والماء محمد المصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم المصائب كثيرة وأعظم المصائب ذهاب الوقت بلا فائدة صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم دل میں ان کی یاد ہے اور لب پہ ان کا نام ہے دل میں ان کی یاد ہے اور لب پہ ان کا نام ہے اے زہ قسمت یہی ایک کام صبح و شام ہے ہو مبارک سب کو ان کے در کی یہ دولت ملی ہو مبارک سب کو کہ ان کے در کی یہ دولت ملی ہم سب کے لیے کتنا بڑا انعام ہے قبر میں سرکار کا دیدار ہوگا اس لیے کس لیے دیدار ہوگا اور کیا منظر ہوگا قبر میں سرکار کا دیدار ہوگا اس لیے کہ وہ زندگی کی صبح ہے جو زندگی کی شام ہے اے زہ قسمت یہی ایک کام صبح و شام ہے دل میں ان کی یاد ہے اور لب پہ ان کا نام ہے رمضان المبارک کی پر نور صبحوں میں سعادت افروز ساعتیں جو ہمیں ہر روز نصیب ہو رہی ہیں ان میں آج کے لیے ہم نے وقت کی قدر و منزلت کو موضوع سخن بنایا ہے وقت جو بھی ہو وہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے مگر کچھ وقت کچھ لمحے کچھ گھڑیاں کچھ دن کچھ راتیں کچھ مہینے خاص ہو جاتے ہیں جن پہ اللہ کریم کی خاص نظر پڑ جاتی ہے اور جن کو وہ خاص کرنا چاہتا ہے کبھی وہ کسی جگہ کو خاص کر دیتا ہے کبھی کسی دن کو کبھی رات کو کبھی زمانے کو کبھی انسان کو اور یہ ہر مخلوق کے اپنے نصیب ہوتے ہیں
تو چونکہ تمام مہینوں میں ماہ رمضان قلب کی حیثیت رکھتا ہے، انتہائی مبارک، انتہائی مقدس، انتہائی محترم مہینہ، تو لازمی بات ہے کہ اس کی ہر گھڑی بھی بہت معتبر ہوگی، اس کی ہر ساعت بھی بہت معتبر ہوگی، اس میں کی گئی عبادت بھی بہت معتبر ہوگی، بلکہ ہے جس طرح سے کہ ہم کئی بار گزشتہ دنوں میں ذکر کر چکے کہ یہ وہ ماہ مبارک ہے جس کی شان یہ ہے کہ اس میں ایک نفل کی ویلیو فرض کے برابر ہو جاتی ہے اور ایک فرض کی 70 فرضوں کے برابر۔ تو پھر اسی سے سب سے پہلے وقت کی اہمیت کا اندازہ کر لیجئے کہ دیگر موضوعات کی طرح اس ماہ مبارک میں اس موضوع سے آشنا ہونا بھی انشاءاللہ العزیز ہمیں بہت فائدہ پہنچائے گا۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کی دولتوں میں ہر گمشدہ دولت، ہر گمشدہ چیز لوٹ سکتی ہے، دوبارہ حاصل کی جا سکتی ہے، کمائی جا سکتی ہے، مگر وقت کبھی لوٹ نہیں سکتا۔ مقولہ مشہور ہے کہ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، کوئی بات سنتا سناتا نہیں۔ جب یہ ضائع ہو جاتا ہے تو اس کے لوٹنے کی کوئی توقع نہیں کی جا سکتی۔ تو پھر اسی بات سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کا خیال رکھنا، اس کی قدر کرنا کتنا ضروری ہے، جو ہم سے کما حقہ نہیں ہو پاتا۔ یہ اللہ کریم ہے جس نے ہمیں ہر دولت ایک دوسرے سے بڑھ کر دی، نعمت عطا فرمائی، اور ساتھ ساتھ احساس دلایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اب اللہ نے جو وقت ہمیں عطا فرمایا، وقت عطا فرما کر مومن کو اس کے ساتھ ایسا ربط، ایسا انس عطا کیا اور ایسی انفرادیت عطا فرما دی کہ دنیا بھر کا انسان ایسی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ وقت کو اپنی گرفت میں لے سکے۔ واحد ایک مومن ہے جو وقت پہ کنٹرول کر سکتا ہے، وقت کو اپنی گرفت میں لے سکتا ہے، وقت اس کے تابع ہو سکتا ہے۔ کیسے؟ اس کو ہم اپنی گفتگو کی ترتیب کے مطابق انشاءاللہ العزیز سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمارا ایمان مزید بہتر اور ترقی کی طرف بڑھتا رہے۔ اس بات کی تو ہمیں اس سے پہلے بھی سمجھ ہے کہ ہر انسان وقت کا محتاج ہے، اور وقت کی پہچان اس بندے پر لازم ہے۔ اگر وہ پہچان چھوڑ دے گا تو اس کا نقصان کس سے ہوگا؟ انسان کو۔ مزید آسان سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھ لیجئے کہ وقت ایک دروازہ ہے، ایسا دروازہ جس کے ذریعے سے ہر اچھائی اور ہر برائی، ہر خیر اور ہر شر انسان تک پہنچتی ہے۔ اسی سے شر اور خیر داخل ہوتی ہے اور اسی سے باہر واپس جاتی ہے۔ کس سے؟ وقت کے دروازے سے۔ ہماری زندگی کے رویے اس وقت کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان میں وقت ہی کا عمل دخل ہوتا ہے۔ ہمارے بیہیویئر، ہمارے تعلق، ہمارے رویے، ان سب کا تعلق وقت کے ساتھ ہوتا ہے، اور ہماری پرسنالٹی، ہمارے مزاج، ان میں بھی وقت کا ہی عمل دخل ہوتا ہے۔ کیسے؟
آپ کہیں گے کہ پھر سب کچھ تو وقت ہی ہو گیا. جی اگر ہم اس جہت سے، اس پہلو سے دیکھیں گے تو بہت آسانی سے ہم سمجھ سکیں گے کہ ہمارے مزاج پر، ہماری شخصیت اور پرسنالٹی پر وقت کا کیا عمل دخل ہے. ایک اچھا خاصا انسان خوش اخلاق ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ بڑا اچھا اس کا رویہ ہوتا ہے، مگر ایک دم ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہر وقت غصے میں رہنے لگ جاتا ہے، چڑچڑا پن آ جاتا ہے، تنہائی پسند ہو جاتا ہے، لوگوں سے ملنا جلنا اسے اچھا نہیں لگتا. اس کی کیا وجہ ہے؟ جب ہم جانتے ہیں، معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ لمحات میں ہونے والی کوئی ٹریجڈی، کوئی واقعہ، کوئی ناگوار سانحہ جو فلاں وقت میں ہوا، اس نے اس کو ایسے بنا دیا. اور اسی طرح جب انسان کی زندگی میں خوشگوار لمحات آتے ہیں تو وہ کھل اٹھتا ہے، اور بات بے بات وہ پورے ماحول کو خوشگوار کرتا رہتا ہے اپنے کہکہوں سے، اپنی خوشی سے. تو اس کی ذات پر، اس کے مزاج پر وقت نے اثر ڈالا یا نہیں ڈالا. تو پتہ چلا کہ وقت اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، جو اپنی رفتار کے مطابق گزر جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے. عام انسان اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا، وقت پہ آپ کی گرپ نہیں ہو سکتی. وقت کبھی آپ کا خیال نہیں کرے گا کہ آپ پیچھے رہ گئے ہیں تو آپ کو ساتھ لے لے، آپ مس ہو گئے ہیں تو آپ کا انتظار کر لے، آپ اس کام میں ناکام ہو رہے ہیں تو وہ تھوڑا انتظار کر کے آپ کو ساتھ لے لے. کبھی ایسا نہیں ہوگا. ہمیشہ آپ ہی کو وقت کا خیال رکھنا ہوتا ہے. جو چیز وقت کی پابند ہو جاتی ہے، مثلا ہمارے روٹ پہ چلنے والی کچھ ٹرانسپورٹس ایسی ہوتی ہیں، یہ چھوٹی سی مثال ہے، انہوں نے اپنے آپ کو وقت کے ساتھ جوڑا ہوتا ہے. ٹرین کو لے لیں، یا کچھ شہروں سے مخصوص وقت میں نکلنے والی گاڑیاں، ان کو گاڑی کہا ہی نہیں جاتا، ان کو ٹائم کہا جاتا ہے. ڈرائیورز کی اصطلاح میں اس کو کہا جاتا ہے کہ ٹائم نکلے گا اس وقت. ٹائم کہاں نکلے گا؟ وہ تو گاڑی نکل رہی ہوگی. مطلب کیا ہوگا کہ وہ گاڑی اتنی ٹائم کی پابند ہوگی کہ اس کو کلاک ہی سمجھا جائے گا، گاڑی نہیں سمجھی جائے گی. تو جب بھی ڈرائیورز بات کریں گے یا لوگ بھی مستقل وہاں سے آنے جانے والے جو ہوں گے، وہ کہیں گے کہ اتنے بجے یہ ٹائم نکلتا ہے، اتنے بجے یہ ٹائم نکلتا ہے. تو جو ٹائم کے ساتھ جڑ کے پابند ہوا وہ بھی ٹائم بن گیا. اب کیا ہوگا؟ اب وہ جو ٹائم سے جڑا ہے وہ بھی آپ کا انتظار نہیں کرے گا. مطلب 7 بجے ریلوے اسٹیشن پہ ایک ٹرین پہنچتی ہے، تو آپ کو کتنی بھی مجبوری ہے، آپ کتنے ہی بڑے آدمی ہیں، وہ ٹرین آپ کا انتظار نہیں کرے گی. آپ کو پورے 7 بجے اس ٹرین کے لیے وہاں کھڑے ہونا ہے. اس کا جو 1-1.5 منٹ یہاں سٹے کرنے کا یا سلو ہونے کا ٹائم ہے، اس سے زیادہ نہ وہ آپ کا ویٹ کرے گی، نہ وہ آپ کو لے گی، نہ اس سے زیادہ اس کے پاس گنجائش ہوگی. اور اسی طرح جو گاڑیاں اپنے ٹائم پہ نکلتی ہیں، جو ٹائم کے ساتھ اتنی جڑ گئی ہیں کہ وہ خود ٹائم بن گئی ہیں، تو آپ 5 منٹ بھی لیٹ ہیں اگر مخصوص جگہ سے، تو وہ گاڑی رک کر آپ کو نہیں لے گی. آپ کی ڈیوٹی ہوگی کہ آپ اس کے ٹائم سے پہلے وہاں موجود ہو جائیں. یہ ایک مثال ہے جو ہمارے ذہن میں آسانی سے آ سکتی تھی، میں نے اس لیے اس کا سہارا لیا کہ ہم یہ سمجھیں کہ ٹائم کیسے انتظار نہیں کرتا. تو ویسے ہم اگر اپنی زندگی کو دیکھیں تو وہ خود بولتی ہے، وہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہم چاہیں کہ ہم اتنا وقت جوان نہ رہیں، 10 سال زیادہ ہو جائیں، تو آج تک تو کبھی کسی نے ایسا نہیں دکھایا. 5 سال ہی مل جائیں، نہیں ملتے. آپ یہ کام کرنا چاہ رہے تھے، اتنا وقت گزر گیا، اتنا وقت اور چاہیے تھا،
آپ کے لیے وقت نہیں رک سکتا، ٹائم نہیں رک سکتا. جو ٹائم تھا آپ کو وہ کام اسی میں ہی کرنا ہے. تو ہر وقت میں ہر کام کا انتخاب آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، خواہ وہ برائی کے لیے انتخاب ہو خواہ اچھائی کے لیے. اگر ہم اس کی اور زیادہ اہمیت اور اس کی شان اور عظمت کو دیکھنا چاہیں تو پھر ہمیں قرآن عظیم کی طرف رخ کرنا ہوگا. قرآن عظیم میں غور کرنے کی سعادت اگر ہمیں نصیب ہو جائے تو ہم سمجھ سکیں گے کہ اللہ کریم نے اپنی مقدس و لاریب کتاب میں وقت کو کتنی اہمیت دی ہے. باقی دیگر کئی موضوعات کی طرح آج کا موضوع بھی اسٹوڈنٹس کے لیے، معلمات، مدرسات اور وہ تمام خواتین اور بچیاں جو کسی نہ کسی مشن کے ساتھ وابستہ ہیں، ان کے لیے اہم ترین موضوع ہے. اور آپ کو اپنی زندگی کی اہمیت اور اپنی ایکٹیویٹیز کا خود اندازہ ہوگا کہ آپ اپنی زندگی کو کس ڈگر پہ لے کے چل رہے ہیں اگر آپ نے انتہائی توجہ سے اس گفتگو کو اپنے دل میں اتارنے کی کوشش کی. تو میں کیا عرض کر رہی تھی کہ قرآن عظیم میں غور کرنے کی اگر ہمیں سعادت نصیب ہو جائے، اگر سعادت نصیب ہو جائے تو ہم یہ اچھی طرح سے جانیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بارہا مرتبہ وقت کا، وقت کی پابندی کا، وقت کی عظمت کا، وقت کے تعین کا قرآن عظیم میں ذکر فرمایا ہے. مثلا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. دیکھ لیجیے اللہ کیا فرما رہا ہے کہ تحقیق ایمان والوں پر نماز فرض کی گئی ہے اپنے اوقات کے ساتھ. موقت فرض ہے، موقت. پھر اس وقت کو جب ایکسپلین فرمایا تو فجر کے ساتھ، ظہر کے ساتھ، عصر کے ساتھ، مغرب کے ساتھ اور عشاء کے ساتھ. اور اس پابندی اور اس پابندی کی ضرورت اور پھر اس پابندی اور پابندی نہ کرنے پر مرتب ہونے والے نتیجے کی طرف آپ جب غور فرمائیں گے تو آپ کو اتنی 5 نمازوں سے ہی سمجھ آ جائے گی کہ اللہ کے ہاں وقت کی اہمیت کیا ہے. مثلا فجر کی نماز یہ ایک محدود وقت ہے، ایک حد ہے. ظہر متعین وقت ہے. عصر نہ آپ اس کو لیٹ کر سکتے ہیں، نہ آپ اس کو قبل از وقت پڑھ سکتے ہیں. 5 نمازوں کا یہی حال ہے. اور اگر آپ نے تھوڑی سی تاخیر کر دی یا لاپرواہی کے مرتکب ہو گئے تو کیا ہوگا؟ پھر وہ رکعتیں تو ادا ہو جائیں گی. ادا ہو جائیں گی کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اللہ کے ہاں پہنچ جائیں گی. مطلب یہ کہ آپ کو یہ لگے گا کہ میں نے قیام بھی کر لیا، رکوع، سجود، تشہد سب کچھ کر کے سلام پھیر لیا تو گویا میں نے نماز پڑھ لی، مگر اس میں سے آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہونے والا. کہ پہلی شرط جو تھی وہ تھی وقت کی پابندی، جو اللہ آپ کو سکھانا چاہتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایک ڈسپلن عطا فرما رہا ہے نا، پنچول کرنا چاہتا ہے آپ کو کہ آپ ایک ایک لمحہ سوچ کے چلیں اور ایک ایک لمحے کی قدر کریں. لمحے کی کیسے؟ اگر فجر کی نماز ہے تو فجر کی نماز میں آپ کی جو اذان ہو گئی، مؤذن نے اذان دی تو ابھی فجر کا وقت داخل ہونے میں 1 منٹ 2 منٹ کم تھے. مؤذن نے اذان دے دی، اب اس کی اذان ہی نہیں ہوئی. شریعت مطہرہ میں
اس کی اذان نہیں ہوئی، یعنی نماز کا ابھی جب وقت ہی داخل نہیں ہوا، تو وہ اگر اذان کہے گا تو وقت داخل ہونے پر مؤذن کو اذان دوبارہ پڑھنی ہوگی، وہ اذان نماز کے لیے ناکافی ہوگی۔ تو پھر اسی طریقے سے فجر ہو یا کوئی اور نماز، اس کا وقت اگر داخل نہیں ہوا تو آپ نے نماز ادا کر لی تو وہ آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ جب نماز نہیں ہوئی تو ثواب ملنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھا کہ 2-3 منٹ سے کیا ہوا، نتیجہ پاس سے فعل میں تبدیل ہو گیا، ہاں سے نہ میں تبدیل ہو گیا۔ اب اسی طرح سے آپ مہینوں کو دیکھ لیجئے، آپ اگر رمضان المبارک کا چاند نکلا یا نہیں نکلا آپ شک میں گرفتار ہو گئے، تو آپ نے شعبان میں روزہ رکھنا شروع کر دیا تو وہ روزہ رمضان میں شامل نہیں کیا جائے گا، وہ روزہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے آپ نے اگر اپنی مرضی سے آخر سے جا کے ایک روزہ پہلے ختم کر کے اپنا مہینہ پورا کر لیا تو جو روزہ آپ نے عوام کے ساتھ چھوڑ دیا وہ آپ کے اوپر واجب القضاء ہوگا، اس کی قضا لازم ہوگی، ورنہ آپ گناہ گار ہوں گے۔ تو مہینے میں بھی اتنا سا فرق ڈالنے سے آپ کی عبادت کا جو حال ہے وہ کیا ہو گیا، وہ نامقبول ہو گئی۔ حج کو دیکھ لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے پہلے مہینہ مختص فرمایا، پھر دن مختص فرمایا، دن میں پھر وقت مختص فرمایا، پھر نمازوں کو مختص فرمایا، پھر جگہ میدان عرفات مختص فرمایا۔ اگر آپ اس میں کسی جگہ پہ بھی خلاف ورزی کریں گے تو میدان عرفات کا جو وقوف ہے وہ حج کا رکن اعظم ہے، تو آپ کا حج ضائع ہو جائے گا۔ وہ وقت یعنی 9 ذی الحج مغرب سے پہلے تک وہاں رہنا اور سورج غروب ہوتے وہاں سے نکلنا، یہ ٹائم آپ کے اگر پورے نہیں ہوتے، آپ اس میں کوئی کوتاہی کر دیتے ہیں، خلاف ورزی کر دیتے ہیں، نماز کو درست طریقے سے ادا نہیں کرتے تو آپ کا حج ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ آپ توجہ فرماتے جائیے کہ یہ وقت ہے، وقت۔ اسی طرح صبح سے لے کے رات تک کچھ مکروہ وقت آ گئے، کبھی زوال کا وقت آ گیا، کبھی رمضان المبارک ہے تو افطاری کا وقت آ گیا، کبھی سحری کا وقت آ گیا، اور یہ انتہائی امپورٹنٹ دونوں وقت ہیں ہمارے سارے دن کی محنت کے لیے، جو ہم نے عبادت کی اس کی قبولیت اور ناقبولیت کے لیے یہ دونوں وقت انتہائی اہم ہیں۔ مطلب افطاری ہے، آپ نے 10 گھنٹے 11 گھنٹے 12 گھنٹے کا روزہ برداشت کیا، پابندی کی، تھوڑی سی غلطی سے اگر آپ کا وقت افطاری کا یا غروب آفتاب کا 6:45 تھا تو آپ نے 5 منٹ پہلے روزہ افطار کر لیا، تو وہ 11-12 گھنٹے کی ساری عبادت آپ کی رائیگاں گئی، آپ کا روزہ افطار نہیں ہوا، آپ کا روزہ ٹوٹ گیا۔ اور سحری، آدھی رات کو آپ نے نیند قربان کی، اٹھ کے آپ نے تیاری کی، کھانا تیار کیا، سب کو کھلایا اور وقت کا آپ نے خیال نہیں کیا، تو چند لمحات پہلے جو آپ کو روزہ بند کر دینا چاہیے تھا آپ نے نہیں کیا، اور صبح صادق ہو گئی، اذان شروع ہو گئی اور آپ ابھی تک کھا پی رہے ہیں، تو پھر اب آپ نے اپنے دل کو صرف تسلی دینی ہے کہ میرا روزہ ہے، آپ کو سارے دن کی بھوک پیاس سے کچھ نہیں ملے گا، کہ آپ نے وہ جو چند گھڑیاں لیٹ کی اور صبح صادق جب طلوع ہو رہی تھی تو وہاں سے روزے کا وقت شروع ہو گیا تھا مگر آپ ابھی کھا پی رہے تھے، جس کو آج تک ہمارے عوام نے سیریس نہیں لیا۔ ابھی تک لوگ اس بات میں ہیں کہ ہمیں تو آج پتہ چل رہا ہے کہ اذان کے دوران کچھ کھانا نہیں ہے، ورنہ آج تک تو ہم یہی کر رہے تھے، یعنی ہم نے خود سنا بھی اور دیکھا بھی کہ جو اذان کے کلمات آگے بڑھتے جاتے تھے لوگ پہلے سے زیادہ تیزی سے کھانا شروع کر دیتے تھے کہ اذان ختم ہوگی تو کھانا ختم ہوگا۔ تو پھر اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ
آج تک ہمیں تو کسی نے نہیں بتایا، ہمیں تو یہ پتہ نہیں ہے، ہم تو اذان کے ساتھ کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ تو بھئی آپ کس دارالعلوم میں، کس درسگاہ میں تعلیم حاصل کرنے گئے، کس مستند عالم کے پاس گئے جہاں سے جا کے آپ نے مسئلہ پوچھا اور آپ کو اس نے نہیں بتایا؟ آپ گھر بیٹھے ہوئے سارا دن برتن دھو کے جھاڑو پھیر کے آپ یہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں یہیں پہ الہام ہونا شروع ہو جائے، یا پھر آسمانوں سے غیب سے آوازیں آنی شروع ہو جائے کہ روٹی ہاتھ سے رکھ دو، یہ سالن چھوڑ دو۔ تو ایسا تو نہیں ہوتا۔ دین سیکھنے سے سیکھا جاتا ہے، پڑھنے سے پڑھا جاتا ہے، علم حاصل کرنے سے حاصل ہوتا ہے، اور اس کو تو اللہ کریم نے ہمارے اوپر لازم قرار دیا ہے، فرض قرار دیا ہے کہ ہماری ضرورت کا علم ہمارے اوپر فرض ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ جب ہم اتنا سا وقت ویسٹ کر رہے ہیں تو اس سے ہماری عبادت کا حشر کیا ہو رہا ہے؟ تو جو ہمیں بات سمجھنی ہوگی وہ کیا، کہ وقت کی اہمیت کیا ہے، قدر کیا ہے۔ اس کے علاوہ یعنی جو ہمارے فرائض و واجبات ہیں، جو ہماری عبادات ہیں، اس کے علاوہ دیکھیے اللہ کریم قرآن عظیم میں فرماتا ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، کہ جب ان لوگوں کی اجل آ جائے، اجل بھی وقت ہوتا ہے، تو لا یستأخرون ساعتن، تو نہ وہ ایک لمحہ، ایک پل، ایک سیکنڈ اس سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں، اور نہ ان کا وقت ایک ساعت یا ایک لمحہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ یہ ہم نے دیکھا، مرنے والوں کو دیکھا، دنیا سے رخصت ہونے والوں کو دیکھا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ شخص گھر کے دروازے سے باہر نکل رہا ہے تو اس کو موت اتنی مہلت نہیں دیتی کہ وہ وہاں سے گزر کر یا باہر نکل سکے یا اندر آ سکے۔ اس کا ایک قدم گھر کے دروازے کے اندر ہوتا ہے، ایک باہر۔ تو کیا ہوتا ہے؟ جاء اجلہم، ان کی اجل پہنچ آتی ہے تو اس کو وہاں سے ادھر سے ادھر ہونے کی مہلت نہیں ملتی۔ یہ اتنی پابندی اللہ کے ہاں وقت کی ہے۔ اگر آپ کی موت ہاسپٹل میں پہنچ کے ہونی ہے تو پھر انن فنن آپ کا ہاسپٹل پہنچنے کا انتظام ہوگا، اور آپ کو اس جگہ پہ پہنچنا ہوگا جہاں پہ آپ کی موت کا وقت اور جگہ جو لکھی ہے، تو اس سے بھی آپ آدھا قدم نہ آگے رہ سکتے ہیں نہ پیچھے رہ سکتے ہیں۔ یہ وقت کی پابندی ہے۔ یہ عام محاورہ ہے ہمارے ہاں، جو ہماری گفتگو میں بھی بولا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا، یعنی کسی کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ ابھی فلاں کام کا وقت نہیں آیا، ابھی اس نتیجے کا وقت نہیں آیا، ابھی تمہاری کامیابی کا وقت نہیں آیا، ابھی تمہاری سمجھداری کا وقت نہیں آیا۔ یا پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اب وقت گزر گیا، یا کہتے ہیں کہ یہ وقت بھی نہیں رہے گا۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے جملوں کی کیا اہمیت ہے، یہ جملے کیوں بولے جاتے ہیں، کہ ہر چیز کا تعلق وقت کے ساتھ ہے۔ اگر ہم اس وقت پہ غور و فکر کر لیں اور وقت پہ کاموں کا پلان کر لیں تو یہی وقت ہمارے لیے خوش کن ثابت ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہم ایسا نہ کریں، یعنی وقت پہ پلان نہیں کریں اور چیزوں کو غلط طریقے سے ہینڈل کریں، تو پھر یہ وقت ہمارے لیے خوفناک بن جاتا ہے۔ غافل انسان کو وقت اور دھوکے میں ڈالتا ہے، اور سوتے ہوئے انسان کو اور مدہوش کر دیتا ہے۔ یہ وقت کس لیے؟ انسان کو ڈرانے کے لیے اور اس کو متحرک کرنے کے لیے۔ یعنی مختلف انداز سے قرآن عظیم نے بھی ہمیں وقت یاد دلائے ہیں، جیسا کہ قرآن عظیم میں آتا ہے اذ قال موسیٰ، وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا۔ اذ قال ربک، اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے رب نے یہ کہا تھا۔ اور اذا زلزلت الارض زلزالہا، اب یہ دیکھیے کہ کس طریقے سے ہمیں یاد دلایا جا رہا ہے، یہ بھی ایک وقت ہے جو آنے والا ہے۔ قرآن عظیم کیا فرما رہا ہے کہ ایک وقت وہ ہوگا
اذا زلزلت الارض زلزالہا، کہ زمین کو جھنجھوڑ کر ہلا کر رکھ دیا جائے گا. اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا، کہ اس کے اندر جو خزانے ہوں گے، زمین کے اندر جو مخلوقات ہوں گی، ان کو اٹھا کر وہ باہر پھینک دی. فقال الانسان ما لہا، اس وقت انسان کہے گا کہ اس زمین کو کیا ہو گیا. یومئذ تحدث اخبارہا، زمین کو کچھ نہیں ہوگا، وہ اللہ کے کہنے پر اپنے اندر کی خبریں، اپنے پشت کی اور اپنے پیٹ کی خبریں وہ دے گی. اللہ کے کہنے پہ زمین بولے گی. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، خود سے نہیں، اس لیے کہ اللہ کریم اس کو حکم دے گا. اس کے حکم کی وجہ سے وہ بولے گی. وہ وقت بھی یاد کروا کے انسان کو ڈرایا جا رہا ہے. تو اس وقت کی کتنی اہمیت ہے کہ جب ہمارے اندر تھوڑا سا بھی ایمان ہوتا ہے تو ہم دہل جاتے ہیں، ہمارے دل ڈر جاتے ہیں. تو یہ وقت ہے جس کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے. خاص طور پر ہماری جو ینگ جنریشن ہوتی ہے، وہ بچیاں ہوں یا بچے ہوں، جس طریقے سے وہ وقت برباد کرتے ہیں، ہمیں اس کا اچھی طرح اندازہ ہے. آپ کو خود بھی اس کا اندازہ ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس لیے ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس مشن نہیں ہے، ہماری سوچ نہیں ہے، ہمیں زندگی کی پرواہ نہیں ہے، زندگی عطا کرنے والے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ہمیں وہ وقت یاد نہیں ہے جب یہ ساری گزاری ہوئی زندگی کا ہمیں حساب دینا ہوگا. تو پھر ہم ایسی خرافات میں مبتلا رہتے ہیں اور ہمیں اس چیز کی کوئی فکر نہیں رہتی. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وقت کی قدر و قیمت سمجھانے کے لیے امت کو ارشاد فرمایا کہ ہر روز فجر طلوع ہوتی ہے صبح. ہم یہ بھی کم ہی سمجھتے ہیں کہ کائنات کے اندر اللہ کی ذات کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ سب کیا ہے؟ مخلوق. خالق بس وہ ہے. ہم مخلوق صرف اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، جانوروں کو، پرندوں درندوں کو، حشرات کو، ان کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مخلوق ہے. حالانکہ اللہ کی ذات کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ سب مخلوق ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ جب فجر طلوع ہوتی ہے تو فجر زبان حال سے پکارتی ہے، اے ابن آدم، میں نئی مخلوق ہوں. نئی مخلوق ہم تو روز دیکھ رہے ہیں کہ روز صبح ہوتی ہے، پھر نئی کیسے ہے؟ سوچئے ذرا. نئی اس لیے ہے کہ جو پیچھے صبح تھی وہ کل کی صبح تھی، اور جو آج ہے وہ آج کی صبح ہے. جو آئندہ کل کو آئے گی وہ اس کل کی صبح ہوگی. تو پھر جو صبح آئی بس وہ گزر گئی، اب اس کو دوبارہ نہیں آنا. لہٰذا ہر صبح نئی صبح ہوتی ہے. تو صبح کیا پکارتی ہے؟ اے ابن آدم، میں نئی مخلوق ہوں اور میں تیرے اعمال پر گواہ ہوں. تو میرے ذریعے سے اپنا زاد راہ تیار کر لے، کیونکہ اب میں قیامت تک دوبارہ پلٹ کر نہیں آؤں گی. اب آپ اندازہ کر لیجئے اس بات سے کہ اس عالم وجود میں وقت سے زیادہ قیمتی کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی. لیکن یہ کرم ہے اللہ رب العزت کا کہ وہ ان لمحوں کو، وہ ان صبحوں کو، وہ ان شاموں کو، جیسا کہ آغاز میں میں نے عرض کیا کہ کبھی ایک دوسرے سے ممتاز کر دیتا ہے، کبھی ایک دوسرے سے زیادہ شان عطا فرما دیتا ہے، ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرما دیتا ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ قسمت کی بات ہوتی ہے. جس طرح انسان سے ممتاز ہوتا ہے، اس طرح دنوں سے ممتاز ہوتے ہیں، راتیں سے ممتاز ہوتی ہیں. تو هو الجد حتی تفضل العین اختہا، وہ آنکھ اعلیٰ اور برتر ہوتی ہے جو دوسری آنکھ سے
بلندی اختیار کر لیتی ہے یا بلندی حاصل کر لیتی ہے. حتیٰ یکون الیوم للیوم سیدہ، حتیٰ کہ ایک دن دوسرے دن کا سردار بن جاتا ہے. یہ بھی نصیب کی بات ہوتی ہے. مثلا جمعۃ المبارک کیا ہے؟ سید الایام ہے. ہفتہ بھی تو اللہ کا دن ہے، اتوار بھی تو اللہ کا دن ہے، مگر جمعہ فضیلت لے گیا اس لیے کہ رب نے اس کو دنوں کا سردار بنا دیا. تو ہم بھی ان خوش نصیبوں میں ہیں جو یہ ماہ مبارک گزار رہے ہیں، جس کی ہر گھڑی نور علی نور ہے، جس کی صبح بھی نورانی ہیں، جس کی راتیں بھی نورانی ہیں، اور ہر پل میں ہر عبادت کے بدلے، ہر حرف کے بدلے ہمیں نور عطا کیے جا رہے ہیں، اور ایسے اجر عطا کیے جا رہے ہیں جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا. تو یہ فضیلت اللہ پاک نے کائنات میں کسی اور مخلوق کو اور کسی اور قوم کو اور کسی اور مذہب کے پیروکار کو نہیں عطا کی گئی جو اللہ تعالیٰ نے مومن کو عطا فرمائی ہے. یہ جو ترقی ہے، یہ جو عروج ہے دنوں کا، راتوں کا، لمحات کا، عبادات کا، اور نیک بندوں کے عبادت کے ذریعے جو درجات بلند کیے جاتے ہیں اور ان کے لیے توبہ کے دروازے کھولے جاتے ہیں، یہ سب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت اعلیٰ کا فیض ہے جو ہمیں عطا کیا گیا، اور اس نسبت کے صدقے ہمیں یہ ساری نعمتوں سے مالا مال کر دیا گیا. مگر اب ہم جائزہ یہ لینے کے لیے بیٹھے ہیں کہ اتنی نعمتوں کے باوجود اور اتنی سعادتوں کے باوجود ہم نے اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل کس حد تک بنایا، کتنی قدر کی، اور اس کی کتنی فکر آج تک ہمارے دلوں میں پیدا ہوئی ہے. ہم نے اپنی عبادات کا جائزہ لیا اور دیگر چیزوں کا جائزہ لیتے ہوئے اگر آپ دیکھیں، سورج، چاند، ستاروں کو دیکھیں تو وہاں کیا ہے؟ وہاں بھی ایک وقت ہے، تعین ہے. رب کریم ارشاد فرما رہا ہے هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، وہ ذات جس نے سورج کو روشنی دینے والا، چمکتا ہوا اور چاند کو منور بنایا، اور وقدرہ منازل، پھر اس کی منزلیں مقرر کی. اور ہر منزل کا ایک وقت ہے، اپنے وقت پر چاند اور سورج اپنی منزلوں میں داخل ہوتے ہیں. لِتَعْلَمُوا، ان منزلوں کو مقرر کرنے کا کیا مطلب تھا؟ ان منزلوں کے ذریعے سے رات اور دن، پھر ہفتوں اور مہینوں اور سالوں کا تعین ہوتا ہے، ان کی تقسیم ہوتی ہیں، ان کے وقت مقرر ہوتے ہیں، اور یہ ساری آسانیاں انسان کے لیے. لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، تاکہ تم اپنے سالوں کے اعداد و شمار جان سکو. تو وقت جو ہوتا ہے، یہ وقت جو ہے ہمیں آگاہ کرتا ہے اپنے معاملات سے، اپنے کاموں سے، کہ ہم نے اس وقت میں کیا کرنا ہے، اس وقت میں کیا کرنا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رات کے 11 بجے اور ہم بیگ لے کے اسکول چل پڑے. کبھی ایسا ہوا؟ نہیں. اور کبھی ایسا بھی نہیں ہوتا کہ دن کے 4 بجے ہوں اور ہم آفس جانے کے لیے تیاری کر رہے ہوں. اگر نائٹ شفٹ ہو تو وہ الگ بات ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں شعور بھی عطا کیا، ان چیزوں کا پابند بھی کیا، اور پابندی کرنے کا حکم بھی عطا فرمایا. تو اگر ہم ان ساری چیزوں کو سمجھ لیں گے اور اس وقت کی قدر کرنا شروع کر دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر لمحے کے ساتھ، ہر وقت کے ساتھ، ہر دن کے ساتھ ہمیں اپنا قرب، اپنی اطاعت، اپنی فرما برداری عطا فرمائے گا. اور اگر ہم اس کی قدر نہیں کریں گے تو پھر ہم جیسی زندگیاں گزار رہے ہیں، اور ہماری یعنی ایک جو پہلی جنریشن ہوتی ہے اس کا تھوڑا گناہ اگلی جنریشن میں آ کے 2 گنا زیادہ ہو جاتا ہے، اور اس کا گناہ اس سے اگلی جنریشن میں 4 گنا زیادہ ہو جاتا ہے. پچھلی غفلت
اگلی جنریشن میں بڑھ جاتی ہے اور اس سے اگلی میں اس سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو جوں جوں وقت گزرتا گیا اور ہمارے لوگ دین سے دور ہوتے چلے گئے تو مشاہدہ کیا ہوا کہ ہر آنے والی جنریشن پیچھے والی سے زیادہ دین سے دور ہے، وقت زیادہ برباد کیا جا رہا ہے، آرام طلبی زیادہ ہوتی جا رہی ہے، کوئی مشن نہیں ہے ہماری زندگی کا، کوئی مقصد نہیں ہے، ہمیں کسی چیز کے بارے میں کچھ خبر نہیں ہے. آج اگر ہم اپنے نوجوانوں کو دیکھیں، وہ بچیاں ہوں یا بچے ہوں، تو بچیاں گھروں میں وقت برباد کر رہی ہیں. مائیں بوڑھی ہیں تو وہ کچن میں کام کر رہی ہیں، وہ صفائیاں کر رہی ہیں، مگر جوان اور نافرمان اولاد کا روب اتنا ہے کہ ماں دوسری مرتبہ آواز نہیں دے سکتی کہ اس کی آواز کے فوراً بعد اولاد کی طرف سے ڈانٹ آتی ہے واپس کہ آپ کو پتہ نہیں کہ میں پڑھ رہی ہوں. اب اس ماں بیچاری کو واقعی نہیں پتہ ہوتا کہ آپ کی کتاب میں کیا ہے جس کو آپ پڑھ رہی ہیں. جتنے فراڈ آج بوڑھے اور ضعیف ماں باپ کے ساتھ کیے جاتے ہیں، جو اولاد کرتی ہے، جو نوجوان لڑکے کرتے ہیں اور لڑکیاں کرتی ہیں، اب ان بیچارے بزرگوں کو کیا پتہ ہو کہ آپ نیٹ کے نام سے موبائل کے اوپر کون سے چاند چڑھا رہے ہیں اور آپ کتابوں کے نام سے کون سی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. پھر اگر گھر میں کوئی آرام سے آپ کو عیاشی اور فحاشی کے کام نہیں کرنے دیتا تو پھر کالجوں اور اسکولوں میں وہ چیزیں ساتھ چلی جاتی ہیں اور لڑکے باہر نکل کر کبھی دکانوں پہ، کبھی کسی کی بیٹھک میں، کبھی راستوں میں، کبھی کہیں بیٹھ کر نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں بلکہ ماؤں بہنوں بیٹیوں کا چلنا پھرنا بھی گلیوں میں دو بھر کر رہے ہیں. تو وقت کدھر جا رہا ہے؟ ہم وقت کا کیا استعمال کر رہے ہیں؟ آج ہم نے اس کو اس تناظر میں دیکھنا ہے کہ ہمیں اس وقت کے بارے میں کتنا علم ہونا چاہیے اور ہم اس وقت کو کس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. وقت جو ہوتا ہے انسان کے اوپر جو حالت غالب ہوتی ہے نا کسی بھی لمحے میں، وہ اس کا وقت ہوتا ہے. جو بھی حالت غالب ہے وہ انسان کا وقت ہے. مثلاً فَإِن كُنْتَ فِي الدُّنْيَا فَوَقْتُكَ الدُّنْيَا، جب تک تم دنیا میں ہو تو دنیا تمہارا وقت ہے. فَإِن كُنْتَ فِي الْعُقْبَى فَوَقْتُكَ الْعُقْبَى، جب تم عقبہ میں آخرت میں چلے جاؤ گے تو وہ تمہارا وقت ہوگا. إِن كُنْتَ بِالسُّرُورِ فَوَقْتُكَ السُّرُورُ، اگر تم خوشی کی حالت میں ہو، تمہاری طبیعتوں پہ خوشی کا غلبہ ہے تو وہ خوشی ہی تمہارا وقت ہے. وَإِن كُنْتَ بِالْحُزْنِ فَوَقْتُكَ الْحُزْنُ، اور اگر آپ پریشانی میں، دکھ میں، صدمے میں ہیں تو وہ دکھ، پریشانی، صدمہ ہی تمہارا وقت ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ زمانے میں، تاریخ میں وقت کو، مہینوں کو، سالوں کو ان چیزوں کے ساتھ منسوب بھی کیا جاتا ہے. ابھی تو مطلب ہم فگر بولتے ہیں کہ جیسے ابھی 2020 بولتے ہیں، اس سے پہلے بھی ہم اسی طریقے سے 1929 یا 1922 یا 1919 اور اس طریقے سے ہم اپنے سالوں کی گنتی کرتے ہیں. تو جب یہ گنتی نہیں تھی تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور اس سے پہلے بھی کسی خاص موقع کے ساتھ، کسی خاص واقعے کے ساتھ سال کو خاص کر دیا جاتا تھا. جیسے جس سال میں حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا اور پھر اسی میں حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال ہوا، تو تاریخ نے اس سال کو کون سا نام دیا؟ عام الحزن. وہ پورا سال ہی غم کا سال کہلایا. تو یعنی یہ پورا وقت جو تھا سال کا وہ سارا حزن کے نام سے موسوم ہو گیا. تو اس طرح یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو وقت ہے، وقت انسانی حالت کا نام ہے. خوشی ہے تو خوشی کا وقت. مثلاً اگر شادی ہے تو شادی پہ آج کی جنریشن کو اگر روکا جائے کہ آپ خلاف شریعت کام کر رہے ہیں، خلاف شریعت لباس پہن رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں، ناچ گانا کر رہے ہیں اور یہ سب حرام ہے، تو کیا جواب ملتا ہے؟ انتہائی جہالت کا جواب ملتا ہے. یہ خوشی کا ٹائم ہے، یہ خوشی کا وقت ہے، تو آپ اس پہ منع نہیں کریں. ٹھیک ہے؟ تو جب کوئی غم کا وقت ہوتا ہے
تو پھر بھی نوجوان جو ہوتے ہیں، بچیاں یا بچے اگر گھر میں ہلہ گلا کر رہے ہوتے ہیں تو ماں باپ ڈانٹتے ہیں کہ آپ کو علم نہیں کہ یہ غم کا وقت ہے۔ یہ مثالیں میں کیوں دے رہی ہوں؟ وقت کی اچھی طرح سے پہچان ہو جائے۔ اب یہ عالم ہے، یہ جو جہان ہے جس کو ہم دنیا کہتے ہیں، یہ ہمارا وقت ہے، اور جب ہم آخرت میں چلے جائیں گے یا پھر اس پہ جانے سے پہلے قبر میں عالم برزخ میں ہوں گے تو وہ کیا ہوگا؟ وہ ہمارا وقت ہوگا۔ ہر جگہ پہ ہر وقت کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں۔ جب ہم ہر وقت کے تقاضوں کو سمجھ کر چلیں گے تو ہم دنیا کے عقل مند اور نفیس انسان کہلائیں گے، اور جب ہم نے وقت کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا اور ہم نے ان کے نشیب و فراز کا خیال نہیں رکھا تو پھر ہم بے وقوف انسان کہلاتے ہیں، کوئی بندہ ہمیں پسند نہیں کرتا۔ تو یہ دنیا جو ہے، یہ جو ہمارا وقت ہے، اس کا تقاضا کیا ہے؟ کیا ہم اس کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں؟ اگر کر رہے ہیں تو کتنے فیصد تو کر رہے ہیں؟ تو جو کر رہے ہیں وہ اس وقت اس دنیا کے اعلیٰ ترین انسان ہیں، عقل مند ترین زیرک انسان ہیں، جو اس وقت کو ضائع نہیں ہونے دے رہے، اور جو اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں اور انہیں اس کی قدر نہیں ہے تو وہ بے وقوف ترین انسان ہے، اور وقت جب ان کے ہاتھوں سے نکل جائے گا تو پھر وہ کبھی بھی اس پہ گرفت نہیں کر سکیں گے۔ وقت نے جس طرح سے میں نے پہلے عرض کیا کہ کبھی کسی کا انتظار نہیں کیا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بہت وقت صوفیاء کرام کے پاس ان کی صحبتوں میں بیٹھتا رہا، مگر میں نے ان کی صحبتوں میں 2 ہی کلمے سیکھے جن کو اپنے دل میں جگہ دی اور ان کو مضبوط کر لیا۔ وہ کیا؟ کہ الوقت سیف، وقت ایک تلوار ہے، فَإِن قَطَعْتَهُ، اگر تم نے اس کو کاٹ لیا تو بہت اچھا، یعنی کاٹ لیا، إِلَّا فَقَطَعَكَ، ورنہ وہ تمہیں کاٹ دے گا، پھر تمہارے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا۔ مطلب کیا؟ کہ وقت میں اپنے آپ کو مصروف کر لو اور اس کے تقاضے پورے کر لو، جس کام کے لیے تمہیں رب کریم نے پیدا کیا ہے اس کو پورا کر لو تو یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہوگا، ورنہ اگر وقت نے تمہیں استعمال کر لیا تو تم وقت کے دھارے میں بہہ جاؤ گے، تمہارا نام و نشان بھی نہیں رہے گا، نہ تم دنیا میں کامیاب ہو سکو گے اور نہ تم آخرت کے لیے کچھ بچا سکو گے۔ اور دوسرا سبق کیا ہے؟ کہ نفس کا علم تشغلھا بالحق و الا شغلت کا بالباطل، کہ اگر تم اپنے نفس کو حق کے ساتھ مشغول کر لو تو بہت اچھا، اگر تم نہیں کرو گے، یعنی تمہاری جان، تمہارا بدن، تمہاری روح، اگر تم ان کو اچھے کام میں مصروف کر لے گئے تو پھر تو بہت اچھی بات ہے، اسی میں تمہارا فائدہ ہے۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تمہارا جسم، تمہارا بدن، تمہاری روح، یہ سب عیاش ہو جائیں گے، باطل کے ساتھ لگ جائیں گے، اور اس وقت تم ان پہ کنٹرول نہیں کر سکو گے۔ اب ہم اپنی حقیقت کو پہچاننے کے لیے اور اپنی اس شان کو سمجھنے کے لیے اپنے اگر مقامات سمجھیں۔ شان کا لفظ میں نے کیوں استعمال کیا؟ کہ دنیا میں ہر مذہب کے لوگ موجود ہیں، ہر طرح کے لوگ موجود ہیں، مگر اپنے محبوب کے غلاموں کو، ایمان لانے والوں کو، جن کو اس نے جا بجا قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر پکارا، ان لوگوں کو جو اس کریم رب نے شان عطا فرمائی ہے وہ کسی اور انسان کو نہیں ملی۔ وہ شان کیا ہے؟ کہ ہم ابھی تک اس بات پہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ وقت کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے، وقت کو کوئی قابو نہیں کر سکتا، وقت پر کسی کا اختیار نہیں ہے، مگر جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام ہیں، جنہوں نے آپ کی اطاعت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا ہے،
جنہوں نے اپنے رب کو راضی کرنے کا سفر شروع کر لیا ہے، ان لوگوں کا گزرے ہوئے وقت کے اوپر بھی اختیار ہے اور آنے والے وقت کے اوپر بھی اختیار ہے، اور یہ ایک ایسی انفرادی شان ہے جو پوری کائنات میں اللہ نے اپنے حبیب کے غلاموں کو عطا فرمائی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں وہ کیسے، اور یہ کتنا بڑا مقام ہے جو مومن کو عطا ہوا ہے، مگر ہمیں اس کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے پاس اتنی پاور بھی ہے، اتنی طاقت بھی ہے، جس کو ہم استعمال کر کے وہ چیز جو کائنات میں کسی سے کنٹرول نہیں ہوتی، ہم اس کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں، ہم اس کو بھی ضائع ہونے سے بچا سکتے ہیں، ہم اس کو ہاتھوں سے نکلنے سے بچا سکتے ہیں۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ وقت کے لحاظ سے انسان کے 4 منصب ہیں، 4 مقامات ہیں۔ وہ 4 مقامات کیا ہیں؟ پہلا مقام ان لوگوں کا ہے جن کو اصحاب سوابق کہا جاتا ہے۔ سوابق، سابق یا سابقہ جو لفظ بولا جاتا ہے، یہ اس سابق کی جمع ہے، سوابق۔ دوسری قسم کے لوگ ہیں جن کو اصحاب عواقب کہا جاتا ہے، یہ عاقبت، جیسے ہم کہتے ہیں کہ والعاقبۃ للمتقین، جس کا معنی ہوتا ہے انجام۔ اور سابقہ چیز کیا ہوتی ہے؟ جو پیچھے گزر چکی ہوتی ہے۔ تیسری قسم لوگوں کی ہوتی ہے جن کو اصحاب الوقت کہتے ہیں، ان کو ابن الوقت بھی کہتے ہیں۔ ایک ابن الوقت وہ ہوتا ہے جو موقع جو اس کا مفاد پرست انسان ہوتا ہے، ہر موقع میں اپنا فائدہ تلاش کرتا ہے، اور جدھر اس کو فائدہ نظر آتا ہے وہ ادھر موو کر جاتا ہے، یہ وہ ابن الوقت نہیں۔ اس کی تفسیر میں آگے عرض کرتی ہوں۔ اس کو اصحاب الوقت بھی کہتے ہیں اور ابن الوقت بھی کہتے ہیں۔ چوتھی قسم جو انسانوں کی ہے وہ ہیں اصحاب الحق۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ وقت پہ جن لوگوں کا اختیار ہے، اور ان کی جو پہلی قسم ہے وہ ہے اصحاب سوابق کی، اور یہ ان مراتب میں سے سب سے ادنا مرتبہ ہے، پہلا، نچلا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے فرما بردار بندے ہیں، جو اللہ کی بندگی سے اپنے آپ کو غافل نہیں ہونے دیتے، اپنے نفس کو جو بیدار رکھتے ہیں، اور اپنے وقت کو کبھی فضول گزرنے نہیں دیتے۔ اور ان کے دلوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ قلوبہم ابدا فیما سبق لہم من اللہ، وہ ہمیشہ اس گزرے ہوئے وقت کی طرف متوجہ رہتے ہیں جس وقت میں رب کریم نے ان کی زندگیوں کے فیصلے فرمائے تھے۔ اور ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ وہ ہر وقت اللہ کے کیے ہوئے فیصلوں پر راضی رہتے ہیں، اور ان کی نظر اس بات پہ رہتی ہے کہ اللہ نے یہ ہمارے لیے لکھ دیا، بیماری ہے تو بھی، تندرستی ہے تو بھی، خوشی ہے تو بھی، غم ہے، کچھ بھی ہے، وہ اس کے لیے تیار اور خوش اور اپنے آپ کو سعادت مند سمجھتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی رضا پہ راضی رہنے کی توفیق ملی ہے، اور ان کی نظر اسی پر رہتی ہے۔ یہ سب سے ادنا درجہ ہے۔ ذرا ساتھ ساتھ ہم نے چیک کرنا ہے کہ ہم ان درجوں میں سے کس درجے پر ہیں، یا پھر ہم کسی درجے پر ہیں بھی یا نہیں۔ اگر کسی درجے پر نہ ہوئے تو پھر ہم اس بات کا اندازہ خود لگا سکتے ہیں کہ ہمیں کتنے افسوس کی ضرورت ہوگی اپنی ہستیوں پر، اور اگر کوئی منصب ہمارے حصے میں آیا تو پھر اس بات کی امید ہوگی کہ انشاءاللہ اپنے کرم سے رب ذوالجلال ہمیں اگلے مرتبے بھی عطا فرما دے گا۔ ان دنوں میں ہماری یہی فکر ہے کہ ہر دن میں ہمیں ایک ترقی کا زینہ مل جائے، ایک اگلی سیڑھی مل جائے کہ پچھلی سے ہم اگلی کی طرف قدم رکھیں اور عروج کی طرف چلتے رہیں۔ ایسا کرتے ہوئے، سوچتے ہوئے آج کتنے دن گزر گئے ہمارے؟ آج 15واں روزہ، 15ویں نشست، 15ویں سیڑھی پر ہمارا قدم ہونا چاہیے۔ تو یہ پچھلے 14 دنوں کے جو اسباق ہم نے سیکھے، جو ہم نے مواخذہ کیا، اپنا محاسبہ کیا، اپنا باطنی مشاہدہ کرنے کی کوشش کی،
اس کی روشنی میں دیکھیے گا. اگر کوئی سٹیپس مس ہو گیا ہے، کوئی سیڑھی ہم نہیں چڑھ سکے، تو ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے. پچھلے دنوں کے ان اسباق کو نکال کے دوبارہ سنیے. جب ٹائم ملے تب سنیں، بار بار سنیں، گھر میں کام کرتے ہوئے سنیں. جن چیزوں کی جلدی سمجھ نہ آ رہی ہو یا جہاں دل لگ رہا ہو اس کو بار بار سنیں تاکہ دل وہاں سے ہٹ نہ جائے. جب ہم پورا مہینہ اس دل کو سیدھے رستے پہ قائم رکھنے میں کامیاب ہو گئے تو یقین کیجئے ہمیں اللہ کریم بہت سی منزلیں عطا فرما دے گا. پھر انہی منزلوں کی روشنی میں ہم اگلے 11 ماہ بھی چلنے کے قابل ہو جائیں گے. تو کیا ہوتا ہے ان لوگوں کا حال کہ یہ اپنے ماضی کی طرف متوجہ رہتے ہیں اور بار بار وہ اپنے دل کو شوق دلاتے رہتے ہیں کہ تجھے اپنے رب کے ان فیصلوں پہ راضی رہنا ہے جو رب نے فیصلے تیرے نام پہ کر رکھے. تیری ذات کے لیے، تیری اولاد کے لیے، تیرے معاملات کے لیے جو فیصلے ہو چکے ہیں تیری نظر انہی پہ رہنا چاہیے. ان کو کہتے ہیں اصحاب سوابق، سابقہ فیصلوں پر جن کی نظر ہے. دوسرا درجہ جو میں نے عرض کیا وہ ہے اصحاب عواقب کا. اصحاب عواقب یہ کون ہے؟ متفکرون فیما یختم به امرہم. یہ ہمیشہ اپنے اختتام کو دیکھتے رہتے ہیں. کس کو دیکھتے ہیں؟ اختتام کو. یعنی آسان لفظ میں اپنے خاتمے کو. ہم دعا کرتے ہیں اور دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں خاتمہ بالایمان عطا فرما، ہمیں خاتمہ بالخیر عطا فرما. یہ ہمیشہ دعا کرنی چاہیے. کیوں کہ جو دار و مدار ہے نا ہمارے ایمان کا، ہماری زندگیوں کا، وہ کس پہ ہے؟ وہ خاتمے پر ہے. اگر خاتمہ ہمارا بالایمان ہوا تو ہماری ساری زندگی کی عبادتوں اور ریاضتوں کا اعتبار ہوگا اور وہ ہمیں کسی اچھے مقام پہ لے جائیں گی. اگر خاتمہ خدا نخواستہ ایمان کے ساتھ نصیب نہ ہو سکا تو پھر ساری زندگی کی ریاستیں کسی کام نہیں ہوں گی. تو یہ کیا کرتے ہیں جو اصحاب عواقب ہوتے ہیں؟ یہ پیچھے کی طرف نہیں دیکھتے. پیچھے جو ہو گیا سو ہو گیا. اب یہ دیکھتے ہیں کہ خاتمہ کیسا ہونا چاہیے، اس کی فکر کیسی ہونی چاہیے، وہ ہمارا نیکی پر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. مثلاً یہ کیسی فکر ہے؟ یہ رمضان المبارک ہے، ہم نے روزہ رکھا، نماز تراویح پڑھی اور ہم نے تلاوت کی، دن بھر وظائف پڑھے، کسی کو افطاری بھی کروا دی، کسی غریب یتیم مسکین کی خدمت بھی کر دی. تو ہمیں فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ اے اللہ آج تو تیری توفیق سے میں یہ سب کر رہی ہوں، تو کیا یہ توفیق آئندہ بھی مجھے ملے گی؟ اور اندر خوف پیدا کر لے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والے وقت میں میرا معیار کم ہو جائے اور میرے سے یہ توفیق لے لی جائے، میں روزہ نہ رکھ سکوں. مطلب مثال کے طور پہ آج اگر ایک بندہ صحت مند ہے، روزہ بھی رکھ سکتا ہے، نماز بھی ادا کر سکتا ہے، خدا نہ خواستہ آنے والے وقت میں وہ ایسی بیماری میں مبتلا ہو جائے کہ وہ روزہ رکھنے کے قابل نہ رہے، وہ ایسی بیماری میں مبتلا ہو جائے کہ وہ نماز پڑھنے کے قابل نہ رہے، اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ دے، اس کا جسم اس کا ساتھ چھوڑ دے، وہ معذور ہو جائے، تو کیا ہوگا؟ نماز بھی نہیں ہوگی، روزہ بھی نہیں ہوگا اور بات کو وہ سمجھ بھی نہیں سکے گا. اگر دماغی طور پہ معذور ہو گیا تو وہ قرآن شریف کی تلاوت، کسی کی بات، کوئی عبادت، کوئی نماز کچھ کر سکے گا؟ نہیں. تو کبھی یہ سوچ آئی؟ بالخصوص جوانی میں تو یہ کبھی سوچ نہیں آتی. مگر وہ جو خوش نصیب اصحاب عواقب ہوتے ہیں نا، وہ ہر وقت اس فکر میں رہتے ہیں. اور یہ عام دنیا کے معاملات میں بھی اگر دیکھیں نا ہم، تو کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر یہ سوچ ہوتی ہے اور وہ اس کے تحت سوچتے رہتے ہیں، بچاتے رہتے ہیں کہ آگے کی سوچو، کل کو کیا ہوگا، کل کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، وہ پلان کرتے رہتے ہیں اور فکر مند رہتے ہیں کہ کل اگر میرے پاس کچھ نہ ہوا تو میں کیا کروں گی. ان کو کہتے ہیں اصحاب عواقب. تو
ہم دنیا کے معاملات میں تو آئندہ کی سوچ لیتے ہیں، لیکن کبھی ایسا بندہ نظر آیا ہو جو عبادت اور ریاضت اور ان معاملات میں آگے کی سوچتا ہو، یہ بہت کم ایسا ہوتا ہے۔ ہمارے خالہ تھے، اللہ کریم انہیں جنت میں مقام عطا فرمائے اور ان کی بخشش فرمائے۔ تو جب وہ بڑھاپے کی طرف جا رہے تھے تو ان کی آئی سائٹ کمزور ہو رہی تھی، تو ماشاءاللہ کئی صورتیں ان کی ویسے پہلے یاد تھی قرآن پاک سے، اور بڑی پابندی سے قرآن پاک پڑھتے۔ تو جب وہ بڑھاپے کا وقت آیا کہ آئی سائٹ کمزور ہونے لگی، تو وہ قرآن پاک زیادہ پڑھتے اور کوشش کرتے کہ وہ یاد کریں۔ تو میں نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں میں اس لیے زیادہ قرآن شریف یاد کرنے کی کوشش کر رہی ہوں بڑھاپے میں کہ میری نظر کمزور ہو رہی ہے، اور مزید کمزور ہوگی تو پھر میں قرآن شریف دیکھ کے کیسے پڑھوں گی، تو مجھے یاد ہوگا تو میں زبانی پڑھتی تو رہوں گی۔ یہ ہیں اصحاب عواقب، جو عبادت کے لیے، بندگی کے لیے آگے کی فکر رکھتے ہیں، تو ان کو اس وقت کی فکر ہوتی ہے جو بھی آگے آنے والا ہے۔ اب اس کے بعد تیسرا درجہ کن لوگوں کا ہے؟ میں نے آپ کو نام بتایا، اصحاب الوقت، اصحاب الوقت یا ابن الوقت۔ ابن الوقت یا اصحاب وقت یہ کون ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ بندے کو کیسا ہونا چاہیے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کن ابن وقتک۔ اس کا کیا مطلب؟ فرمایا کہ جو لمحہ موجود ہے نا تو اس کا مالک بن جا۔ ابن وقت بننے کا یہاں مطلب ہے، یا اصحاب وقت، اس لمحے کا مالک بن جا۔ مالک کیسے بنے گا؟ کہ اس لمحے کو یہ سمجھ کہ یہ تیرے لیے سب سے بڑی نعمت ہے، یہ سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ تمہیں کیا پتا آنے والی گھڑی، آنے والا لمحہ تمہیں نصیب ہوگا کہ نہیں، تو بس جو لمحہ تجھے میسر ہے تو اس میں ایسا محو ہو جا اور اس کو اتنے اعلیٰ کام میں گزار کے تجھے پچھتاوا نہ رہے، اس کو غنیمت سمجھ کے اعلیٰ درجے کی اپنے رب کی عبادت کر، اعلیٰ اخلاقیات سے لوگوں کے ساتھ پیش آ، اور اعلیٰ معاملہ لوگوں کے ساتھ کر کہ وہ تیرا جو لمحہ ہے وہ گولڈن بن جائے، گولڈن چانس بن جائے، اور اس کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ اجر و ثواب رب تیرے لیے مرتب کر دے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ اصحاب وقت یا ابن الوقت ہوں گے۔ تو وہ اس لمحے کو اپنے نیکی کے ساتھ محفوظ کر لیں گے جو ضائع نہیں ہو سکے گا۔ اب آتے ہیں اصحاب الحق کی طرف۔ یہ چوتھا درجہ ہے اور یہ آخری درجہ ہے۔ تھوڑی سی گفتگو طویل ہو رہی ہے معذرت کے ساتھ، لیکن مجھے نہیں پتا کہ آپ کو وہ موضوع کتنا پسند آ رہا ہے۔ میرے خیال کے مطابق ہمیں اپنے وقت کی قدر جب آ جائے تو ہم بہت سارے معاملات خود بخود اچھے کرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو معذرت کے ساتھ میں اسے مکمل کروں گی، چند لمحے اور لگ جائیں گے۔ تو بہرحال چوتھا منصب جو انسان کا ہے وہ ہے اصحاب الحق۔ اصحاب الحق اصحاب الوقت سے بھی اوپر والا درجہ ہے، اور یہ سب سے اعلیٰ طبقہ، اعلیٰ درجہ ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ماضی والے بھی گزر گئے، مستقبل والے بھی گزر گئے، حال والے بھی گزر گئے۔ نہ تو یہ ماضی کو دیکھتے ہیں، نہ زمانہ حال پر ان کی نظر ہوتی ہے، اور نہ یہ آگے والے یعنی مستقبل کے عواقب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ کس کو دیکھتے ہیں؟ یہ رب ذوالجلال کو دیکھتے ہیں۔ ان کی نظر رب ذوالجلال پہ ہوتی ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ماضی کو دیکھنا بھی کیا کوئی چیز ہے، مستقبل کے لیے دیکھنا یہ بھی کوئی دیکھنا ہے۔ کیوں کہ یہ ماضی ہے یا حال یا مستقبل، یہ تو سب کے سب اللہ اور بندے کے درمیان حائل ہونے والی چیزیں ہیں، یہ وقت ہیں، یہ حجاب بن جائیں گے۔ تو ان کا دیکھنا کیا ہوتا ہے؟ وہ اس مقام پہ فائز ہوتے ہیں، ان کا خیال اتنا عظیم ہوتا ہے، ان کی سوچ اتنی اعلیٰ ہوتی ہے، ان کا مرتبہ اور اپروچ اتنی اعلیٰ ہوتی ہے کہ ہر وقت ان کا عالم یہ ہوتا ہے کہ تجلی تیری ذات کی سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ ان کی نظر نہ دن کی طرف، نہ رات کی طرف، نہ ماضی، نہ حال، نہ مستقبل، وہ ذات خداوندی میں مستغرق ہوتے ہیں اور وہ اسی کو دیکھتے رہتے ہیں۔
حضرت جنید بغدادی رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت سری سختی سے پوچھا کہ کیف اصبحت، تمہاری صبح کیسی ہوئی، تم نے صبح کیسی کی؟ تو حضرت سری سختی کہتے ہیں کہ اے جنید، مجھ سے پوچھتے ہو کہ میرا صبح کے وقت کیا حال ہے اور میں نے صبح کیسی کی؟ مجھے صبح کے حال کی خبر نہیں ہے، اس لیے کہ میں اس بات کو نہیں دیکھتا کہ یہ رات ہے یا دن ہے. میں نہیں جانتا کہ رات لمبی ہے یا دن چھوٹا، یا دن لمبا اور رات چھوٹی ہے. مجھے اس میں سے کسی حال سے کوئی شغف نہیں ہے. میں تو ہر وقت ذات خداوندی کی طرف متوجہ رہتا ہوں. اور لیس عند ربکم لیل و نہار، تمہارے رب کے ہاں نہ تو رات ہوتی ہے نہ دن ہوتا ہے. تو میں تو بس اس کے نور میں ہر وقت مستغرق رہتا ہوں. یہ مرتبہ ہوتا ہے اصحاب حق کا، جو کسی وقت بھی اس ذات سے نہ غافل ہوتے ہیں، نہ ان کی توجہ کسی دوسرے کی طرف ہٹتی ہے. وہ صرف اس دنیا میں اپنا ایک جو مقررہ وقت ہوتا ہے وہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق گزار رہے ہوتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ دیکھا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نام علی حصیر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک چٹائی کے اوپر آرام فرما رہے تھے. وقد اثر فی جسدی، اور اس کے پتوں کے نشان آپ کے جسم اقدس پر ظاہر ہو رہے تھے. تو آپ نے جب یہ نشان دیکھے تو قال، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لو امرتنا ان نبسط لک، آقا اگر آپ اجازت فرمائیں تو ہم نرم آرام دہ بستر آپ کے لیے بچھا دیں یا نرم چٹائی کا انتظام کر دیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مالی و دنیا، میرا اور دنیا کا آپس میں تعلق کیا ہے کہ تم مجھے آرام دہ بستر دینا چاہتے ہو؟ اے ابن مسعود، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. میرا اور دنیا کا تعلق اتنا ہی ہے، ما انا والدنیا الا کراکب استظل تحت الشجرہ، جیسے ایک شخص سفر کر رہا ہوتا ہے اور چلتے چلتے دوپہر کا وقت آ جائے تو وہ ایک درخت کے نیچے آرام کرنے بیٹھ جائے. تو اس نے تھوڑی دیر کے لیے درخت کا سایہ استعمال کیا. اب اس درخت سے چلنے کے بعد پیچھے اس کو کوئی غرض نہیں ہے، نہ وہ پلٹ پلٹ کر اس کے پاس آئے گا، نہ اس کو پلٹ پلٹ کر دیکھے گا. تو میرا اور دنیا کا اتنا ہی تعلق ہے اور اس کے لیے مجھے آرام دہ بستروں کی، بچھونوں کی ضرورت نہیں ہے. جتنی ضرورت ہے اس کو پورا کر لیا. آپ نے یہ سمجھایا کہ جو ہمارے پاس وقت ہے وہ زیادہ سے زیادہ اپنے رب کی عبادت میں، اس کو راضی کرنے میں اور اس کی بندگی کی طرف رہنا چاہیے، نہ کہ اپنی دنیا کے اضافی اور فضول آراموں میں اور وہ کام جن کے بغیر ہمارا گزارا ہو سکتا ہے ان میں ہم اپنا وقت گزارتے رہیں. جب ہم یہ بات آج دنیا کے سامنے کرتے ہیں تو لوگ اس پہ یہ جواب دیتے ہیں کہ وہ زمانہ اور تھا، وہ اللہ کے نبی تھے، وہ اللہ کے رسول تھے، اور اس دور میں چلیں اگر صحابہ نے بھی زندگیاں گزاری تو وہ گزار سکتے تھے. آج کے تقاضے اور ہیں، آج کا زمانہ اور ہے، ہمیں زمانے کے ساتھ چلنا ہے، دنیا کو لے کر چلنا ہے. تو اس قسم کے سوال و جواب آتے ہیں. آج کے حالات کے تناظر میں ان سوالوں کے جواب کو اللہ نے اتنے آسان طریقے سے ہمیں سمجھا دیا ہے کہ اگر ہم ان کو سمجھنا چاہیں تو خود ہی ہمارے سوال و جواب ختم ہو جاتے ہیں. کیسے؟ جتنے لوگ لاک ڈاؤن سے پہلے اپنی آرائش، اپنی آسائش، دن رات کا کھانا پینا، ہوٹلنگ، سیر و تفریح، اور یہ ان کا ایک خاص جز بن گیا ہوا تھا زندگی کا. اس کے بغیر ان کی زندگی میں کوئی رعنائی نہیں تھی، کوئی خوشی نہیں تھی، کوئی دلچسپی نہیں تھی. اب وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ بڑے بڑے ریسٹورنٹس میں جا کے کھانے والے اور تفریحی مقامات پہ ہر ہفتے، ہر ویکینڈ پہ جا کے گھومنے والے، اور اعلیٰ قسم کے لباس اور اعلیٰ قسم کی چیزوں کے لیے ہر دوسرے دن شاپنگ کے لیے نکلنے والے.
جن کا مالز میں ہر وقت اور مارکیٹوں میں رش لگا رہتا تھا، یہ پچھلے 2 ماہ کم و بیش جو ہو گئے ہیں، ان میں وہ سارے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ سب لوگ زندگی گزار رہے ہیں یا نہیں؟ جو ان کا ٹرینڈ تھا اس کے خلاف زندگی گزر رہی ہے یا نہیں؟ کوئی بندہ اس وجہ سے فوت نہیں ہوا کہ وہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے. کوئی بندہ اس وجہ سے بیمار نہیں ہوا کہ اب وہ ہوٹل میں کھانا کھانے نہیں جا سکتا یا وہ عیاشی نہیں کر سکتا. کوئی بندہ اس وجہ سے نہیں مرا کہ وہ سینمے میں نہیں جا سکتا یا آوارہ گردی نہیں کر سکتا. ان سارے لوگوں کا گزارا ہو رہا ہے، وہ سب لوگ بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں. تو پتہ کیا چلا؟ وہی جو رب کریم نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا، انما الحیات الدنیا الا لعب و لہو، کہ دنیا کی زندگی کے تو لہو و لعب کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. بس شیطان نے، نفس نے ہم لوگوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے اور ہم اپنا وقت برباد کر رہے ہیں. آج ہمارے پاس کتنا وقت ہے؟ گھروں میں کتنا وقت ہے؟ ہمارے جو بزرگ، ہمارے جو اسلاف، ہمارے اکابر صحابہ اکرام نے جو تعلیمات حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حاصل کی ہیں، انہوں نے تو ہر موقع پر، ہر جگہ پہ ہمیں یہ سبق سکھایا ہے کہ زندگی سادہ سے سادہ طریقے سے گزاری جا سکتی ہے. اب تو یہ صورتحال ہے کہ عید آ رہی ہے، اگر عید تک یہی حالات رہتے ہیں، مارکیٹس بھی نہیں کھلتی، تو پھر تو لوگوں کو نئے کپڑے بھی نہیں مل سکتے. عید تو تب بھی گزر جائے گی. سب کچھ ہو جائے گا اور سب کچھ ہو رہا ہے. تو صرف یہ ہمارے اپنے سوچنے کی اور ترجیحات کو تبدیل کرنے کی بات ہے. جب ہم یہ کر لیتے ہیں تو سب کچھ ہو جاتا ہے اور زندگی بڑے اچھے طریقے سے گزر جاتی ہے. جب آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ ہم دنیا میں صرف آئے ہیں اپنا سفر گزارنے کے لیے، تو ہمیں مختلف مقامات میں تھوڑا سٹے کر کے آگے نکلنا ہے. تو پھر کون عقل مند شخص ہے جو ایک سٹے کی جگہ پہ، ایک سٹیشن پر اپنا اتنا سرمایہ زندگی لگا کے وہ بیٹھ جاتا ہے کہ وہاں سے اس کا نکلنے کو دل ہی نہیں کرتا؟ پھر ان لوگوں نے کیا کاروبار نہیں کیے، بزنس نہیں کیے، زندگیاں نہیں گزاری، عالی شان زندگیاں بھی گزاری ہیں، شہزادوں کی طرح زندگیاں بھی گزاری ہیں، اور خود فقر کو پسند کر کے اس کے مطابق بھی زندگیاں گزاری ہیں. اگر اس وقت لوگ بزنس نہیں کرتے تھے تو حضرت عثمان غنی آنے والے پورے کے پورے قافلوں کو خرید کر مدینے میں آ کے لوگوں میں خیرات تقسیم کر دیتے تھے. وہ مال کہاں سے آتا تھا؟ کنویں خرید کر فی سبیل اللہ وقف کر دیتے تھے. مال کہاں سے آتا تھا؟ ایک وقت میں 1000 گھوڑے، 1000 ان کے جنگ کرنے والے لوگوں کے لیے جنگی سامان اور ان کا راشن بلا کے حضور کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں. وہ سامان کہاں سے آتے تھے؟ اگر وہ کماتے نہیں تھے، اگر وہ صرف اللہ اللہ کرتے تھے، ان کا کوئی کام نہیں تھا، تو یہ ساری دولت کہاں سے آتی تھی؟ حضرت ابوبکر صدیق پورے کا پورا گھر لا کے حضور کے قدموں میں کہاں سے پیش کر دیتے تھے جب ان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں اور وہ صرف اللہ اللہ کرنے والے درویش تھے. پھر ملک شام، یمن، مصر تک ان کے قافلے جو جاتے تھے مال و اسباب کی تجارتیں کر کے وہ نفع لے کے واپس آتے تھے، وہ سارا کچھ کیسے کرتے تھے؟ وہ سب کچھ تو کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کا سارا دھیان کس پہ ہوتا تھا؟ اللہ کی ذات پہ. اور وہ جتنے کام کرتے تھے وہ اس لیے کرتے تھے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، ہم نے عبادت بھی کرنی ہے، ہم نے خاندان کو بھی پالنا ہے، ہم نے تجارتیں بھی کرنی ہیں، اور ہم نے اپنی کمائی اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرنی ہے. تو اس کے باوجود اس دور میں کوئی شخص اشراق پڑے بغیر بازار میں نہیں جاتا تھا، اور مغرب سے پہلے کوئی شخص ایسا نہیں تھا جو گھر واپس نہ لوٹ آتا تھا. مگر برکتیں کتنی تھیں، اتنی وقت کی قدر تھی، اور وقت کو اتنا پازیٹیو مثبت طریقے سے استعمال کیا جاتا تھا کہ اس کے اندر برکت ہی برکت ہوتی تھی. اور برکت ہوتی ہی ہر چیز میں اسی طرح ہے جب آپ اس کو اچھے اور بہتر طریقے سے اور اللہ کی مرضی کے مطابق گزارتے ہیں. ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے، آخری بات عرض کر رہی ہوں، کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی شخص نے کہا تھا کہ میں نے گھوڑا بیچنا ہے. آپ صبح کے بعد فارغ ہوئے، کچھ کھایا پیا نہیں، اور اپنے وعدے کے مطابق اپنے اسباق وظائف سے فارغ ہوتے ہی آپ اس شخص کے پاس پہنچ گئے جس سے گھوڑا خریدنا تھا.
جب بات چیت ہوئی، بحث ہوئی، 2-3 گھنٹے صرف ہو گئے اور آخر پر اس شخص نے کہہ دیا کہ میں نے گھوڑا نہیں بیچنا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت افسوس ہوا۔ آپ نے سوچا کہ یہ وقت میرا اتنا برباد نہ ہوتا تو میری جو اپنے دن کی ایک روٹین تھی، میں کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا، کسی مسکین کو کھانا کھلاتا، میں چاشت کی نماز ادا کرتا، اور یہ سب کام تو میرے اس بحث میں اور اس کوشش میں گزر گئے اور میں اس میں سے کوئی کام بھی نہ کر سکا۔ یعنی آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آج یہ سارے کام میرے چھوٹ گئے ایک گھوڑے کی خریداری کی وجہ سے، اور اس شخص کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری وجہ سے میں نے یہ سارے کام چھوڑے اور تمہارے وعدے کو پورے کرنے کے لیے میں آ گیا، مگر تم نے آخر ٹائم پہ آ کے انکار کر دیا، تو میرا یہ اتنا نقصان ہوا۔ اب جب یہ بات کر چکے تو پھر وہ تعلیم، وہ عمل، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کی جو برکت تھی وہ ساری یاد آئی، اور عرض کرنے لگے کہ ٹھیک ہے، تمہاری وجہ سے اتنا میرا تو نقصان ہوا، لیکن جب تمہاری وجہ سے میں یہ ساری عبادتیں نہیں کر سکا تو یقیناً میرے اس گناہ میں تم بھی شامل ہوگے۔ تو میں یہ نہیں چاہتا کہ تم مسلمان بھائی اور میری وجہ سے تمہارے اوپر کچھ بوجھ آئے، تو میں کیا کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں کہ اب انی لا عادل یوم مسکینا مریضا، میں آج کسی مریض کی عادت نہیں کر سکا، ولم اطعم مسکینا، میں صبح کسی مسکین کو کھانا کھلاتا تھا، آج وہ بھی نہیں کر سکا، ولم اصلی الضحیٰ، میں نماز چاشت پڑھتا تھا، وہ بھی نہیں پڑھ سکا۔ تو خیر کوئی بات نہیں، میرے آقا نے مجھے ایک اور راستہ بھی نیکی کا بتایا ہے۔ آپ فرماتے کہ وَلَكِنَّنِي بَقِيَّةُ يَوْمِ صَائِمٌ، کہ اے میرے بھائی میں ابھی صبح بغیر کچھ کھائے آیا تھا، بغیر ناشتہ کیے آیا تھا، تو اب جو وقت ہے ابھی چونکہ نصف النہار کا ٹائم نہیں ہوا تو میں ابھی یہاں روزے کی نیت کر لیتا ہوں، تو میں سارا دن روزے سے رہوں گا، صبح سے اب تک کی بھی میں نیت کر رہا ہوں کہ میرا نفلی روزہ ہوگا۔ تو وہ وقت جو تجارت میں صرف ہو کر ان کے اندر افسوس پیدا کر رہا تھا کہ میری اتنی نیکیاں چھوٹ گئیں، وہ سارا وقت انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیا اور سارے وقت کے اوپر اپنی اس نیکی کو پھیلا دیا کہ جو وقت گزر گیا تھا روزے کی نیکی جو تھی اس سارے وقت پہ محیط ہو گئی۔ طلوع فجر سے لے کے آپ مغرب تک آپ روزے کا ثواب حاصل کر رہے ہیں۔ وہ شخص جو ان کے کاموں کے چھڑانے کا باعث بنا وہ بھی گناہ سے بچ گیا، اور انہوں نے بھی اپنے وقت کو کس طریقے سے قابو میں لے لیا کہ پچھلا وقت بھی نیکی میں آ گیا اور اگلا وقت بھی نیکی میں آ گیا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کے اعمال جو ہمارے لیے نمونہ ہیں، ماڈل ہیں۔ اگر ہم ان پہ چل کے اپنے وقت کی قدر کرتے ہیں تو یقیناً پچھلا اور اگلا وقت ہمارے اختیار میں آ جاتا ہے۔ جس طرح کل ہم نے اس میں ذکر کیا کہ جس وقت انسان گناہ کرتا ہے اور سال ہا سال تک گناہ کرتا رہتا ہے مگر وہ سچی توبہ کر لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ تو اب کیا ہوا، وہ جو وقت اس بندے کا گناہوں میں گزرا تھا اس نے توبہ کے ذریعے سے اس وقت کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا، اللہ کی بارگاہ میں وہ جھکا، اس کی وجہ سے اللہ کریم نے اس کے سارے گناہ نیکیوں میں تبدیل کر دیے۔ تو یہ شان کس کی ہوئی؟ یہ مومن کی، کہ جب ہم اپنے وقت کو بچانے لگیں اور ایک ایک وقت لمحے کی قدر کرنے لگیں گے تو ہم کام کاج کے دوران بھی اللہ کی عبادت کر کے اپنے سارے اوقات کو عبادت میں مصروف کر سکتے ہیں۔ تو جب یہ سلیقہ جینے کا ہمیں آ جائے گا تو انشاءاللہ العزیز کبھی ہم سوچیں گے بھی نہیں کہ ہمارا وقت ضائع ہوگا۔ جب ہم جسم سے اپنے اعضاء سے کام کر رہے ہیں تو ہم اپنی زبان کو مصروف ذکر رکھ سکتے ہیں، درود و سلام کے نذرانے پیش کر سکتے ہیں اور اپنا کام کر سکتے ہیں۔ جب ہم فارغ ہیں تو ہم باقی عبادات نوافل ادا کر سکتے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور باقی کام اپنے ساتھ ساتھ چلاتے رہیں تو ہمیں کسی کام کے لیے کوئی دقت نہیں ہوگی، اور ہمارا وقت بھی انشاءاللہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک اعلیٰ مقام حاصل کرتا رہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ رب العزت ہمیں وقت کی اس اہمیت کو سمجھ کر اسے اپنی زندگی میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔